میری پہلی محبت کی آخری کہانی بہت ہی کمال کی سٹوری ہے۔ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے کتنی ہی کہانیاں سنتا، کبھی دین محمد لکڑ ہارے کا قصہ جیسے مقدس درخت کاٹنے کی پاداش میں بندر بنا دیا جاتا ہے، کبھی خدا بخش کسان کی داستان جسے عمر بھر کی محنت اور سچائی کے عوض سونے کے سکوں سے بھری تھیلی ملتی ہے، تو کبھی اسلم بڈے کی کہانی جس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ٹاٹ والے سکول میں پڑھنے کے باوجود ایک دن شہر کا سب سے بڑا افسر بن جاتا ہے۔ مجھے یہ ساری کہانیاں بہت اچھی لگتی تھی اور میں دادی سے وقتاً فوقتاً انہیں سنا بھی کرتا تھا، مگر شہزادی عروسہ کی کہانی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ یوں تو اکثر کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے، کمال کی سٹوری ہے، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا، سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ مگر شہزادی عروسہ کی کہانی میں کبھی پوری سن ہی نہیں پایا، کیونکہ ہر بار دادی کو نیند آ جاتی اور میں سوچتا رہ جاتا کہ جب کانے دیو نے شہزادی کے باپ کو قتل کر دیا اور شہزادی جادو کے قلین پر بیٹھ کے اپنی ریاست بھاگ گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی صبح میں جاگتے ہی دادی سے پہلا سوال یہی کرتا کہ شہزادے نے کانے دیو سے انتقام لیا کہ نہیں؟ دادی کوئی جواب ہی نہ دیتی، میں ضد کیے جاتا، وہ مسکرائے جاتی۔ آخر جب میں جھنجھلا اٹھتا اور زور زور سے چلانے لگتا تو وہ بڑے رسان سے سمجھاتی کہ دن کو کہانیاں سننے اور سنانے والے دونوں دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور میں سہم کر خاموش ہو جاتا۔ ادھر سے کہانی کی انٹرسٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا کہ دادی مجھے پوری کہانی کیوں نہیں سناتی، وہ ذہن اڑاتا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا، اور آخر میں یہی نتیجہ نکلتا کہ دادی کو جتنا معلوم ہے اتنا تو وہ سنا دیتی ہے اور آگے کی کہانی اس کو خود نہیں پتا۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر روز ایک نئی سٹوری ملتی رہیں گی اور آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ انہی دنوں میں امی کے ساتھ نانوں کے گھر گیا تو وہاں مجھے شہزادہ گلفام کی کہانی سننے کو مل گئی۔ پھر کیا تھا، میرے ہاتھ ایک نیا کھیل آ گیا۔ جو ہی دادی شہزادی عروسہ کو کانے دیو کے ہاتھ میں تھما کر کراٹے مارنے شروع کرتی، میں شہزادہ گلفام کو کہانی میں داخل کر کے من چاہے واقعات گھڑتا چلا جاتا اور آخر میں شہزادی کو کانے دیو کے چنگل سے چھڑا لاتا۔ میں نے یہ کھیل پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے شہزادی عروسہ سے محبت، خود کو شہزادہ گلفام سمجھنے لگا۔ اب اگلا مرحلہ شہزادی عروسہ کی تلاش کا تھا۔ پہلے تو میں اپنے محلے کی خواتین کو کنکھیوں سے دیکھتا رہا کہ شاید انہی میں سے کوئی شہزادی عروسہ ہو، مگر ایک آدھ کے علاوہ کوئی بھی میرے معیار پر پوری نہیں اتری۔ مزید پتہ برابری کی وہ ایک آدھ بھی شادی شدہ نکلی۔ بہت غور کیا مگر اس کا خاوند کہیں سے
بھی کانے دیو جیسا دکھائی نہ دیا۔ تو جان میں جان آئے، شکر ہے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ اب تو چلو شکر ہے کام ہو گیا، بچ گیا۔ ابا جی دبئی سے واپس آئے تو اپنے ساتھ ایک ٹیلی ویژن سیٹ بھی لے آئے، چونکہ یہ محلے کی طریق کا پہلا ٹی وی تھا، اس لیے شام ہوتے ہی سب لوگ ہمارے طرف اکٹھے ہو جاتے اور حیرت سے 24 انچ بڑی سکرین کو دیکھے جاتے۔ میری تو لاٹری ہی نکل آئی۔ ایک تو گھر میں چہل پہل بڑھ گئی، جس کی وجہ سے خوب دل لگا رہتا۔ مزید یہ کہ شہزادی کی تلاش میں بھی آسانی ہو گئی، کیونکہ ٹی وی کو ہر دوسری عورت مجھے شہزادی عروس ہی لگتی، کیونکہ ٹی وی کی ہر دوسری عورت مجھے شہزادی عروس ہی لگتی۔ ان دنوں قریب قریب ہر نیوز کاسٹر اور اداکارہ ریڈا کی زد میں ہی رہی، مگر کہیں سے کوئی تصدیق نہ ہو پائی، اور یوں معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا، مطلب ایک اس معاملے کا حل نہیں نکل رہا تھا۔ اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے، انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے، ہارٹ ٹچنگ سٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ایسی ایک رات تھی جب 9 بجے والے خبر نامے کی جھلکیاں شروع ہوئی تو بڑے بوڑھوں میں ایک دم خسر فسر سی شروع ہو گئی۔ میں نے چپکے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنی تو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جسے سب لوگوں نے مل کر نیا بادشاہ بنا ڈالا ہے، کیونکہ اس کے باپ کو کسی برے پر چڑھا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور فوراً ایک کہانی یاد آ گئی۔ تو گویا سکرین پر بیٹھی خاتون، جس نے سر پر بڑے سلیقے سے چادر اوڑھ رکھی تھی اور نہایت اعتماد سے میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ بول رہی تھی، اصل میں شہزادی عروسہ تھی۔ میں نے اس بار تھوڑا شرما کر اس کی جانب دیکھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکتا چلا گیا، جیسے دل دھڑکتا بندہ کسی محبوب کو دیکھے یا پھر جس سے من چاہے لفظ ہو، تو اس طرح بندے کا دل دھڑکتا۔ ہر روز رات کو سونے سے سرا پہلے میں اس کی تصویر اپنے ذہن پر نقش کرتا اور اسے سوچتا رہتا، یہاں تک کہ میرے گال شرم کے مارے سرخ ہو جاتے اور میری سانس رکنے لگتی۔ ایک چیز البتہ مجھے کافی پریشان کرتی تھی، جو ان میں سے خاص تھی۔ شہزادی کو بادشاہ ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کانے دیو سے اپنے باپ کی کرسی واپس لے لی، تو پھر میری یعنی شہزادہ گلفام کی جگہ کہاں بنتی تھی، جس نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کے دیووں کے لشکر کو شکست فاش عطا کرنی تھی۔ اور کشتوں کے پشتے لگانے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شہزادہ گلفام بھی ہو جس کی مدد سے شہزادی نے اپنے باپ کا تخت واپس لے لیا۔ ایسے کتنے ہی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا، کسی بھی کام میں دل نہ لگتا۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ابا جان میرا گلا دبا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں مر جاتا میری آنکھ کھل گئی
میں اتنے زور زور سے چلا رہا تھا کہ سب جاگ گئے۔ خوف کے مارے میری حالت خراب تھی۔ پوری رات دادی میرے سرہانے بیٹھی آیت الکرسی پڑھتی رہی اور میں جاگتا رہا۔ انٹرسٹنگ سٹوریز ہونے والی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگلا خواب اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، تھینک یو سو مچ۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ سٹارٹ میں سبسکرائب تھوڑا مشکل ہوتے ہیں، تو یہ پلیز سبسکرائب کر دیں۔ میں اور شہزادی کانے دیو کی فوج کو ہرا کے اپنی سلطنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک لمبا سا آدمی میری گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، اور جیسے ہی میں پیچھے ہٹتا ہوں وہ بڑی چالاکی سے میری دونوں ٹانگیں کاٹ دیتا ہے۔ پھر شہزادی اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مجھے ٹاٹا کرتے ہیں اور اڑتے ہوئے بادلوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس بار میں دھاڑے مار مار کر رویا اور اسی وقت تک روتا رہا جب تک دادی کو ساری کہانی سنا نہ دی۔ دادی کچھ دیر تو ہنستی رہی، پھر اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دی اور مجھے خود سے لپٹائے بولی، میرے سونے پتر، کچھ شہزادی عروسہ ضرور ملے گی، پر اس دن جب وہ بڑا افسر بن جائے گا، مطلب ہے کہ بہت اعلیٰ افسر بن جائے گا۔ اگرچہ دادی کی ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ جسے میں شہزادی عروسہ سمجھتا رہا وہ اصل میں بے نظیر نام کی کوئی شادی شدہ عورت ہے، اور بادشاہ نہیں صرف وزیر ہے۔ مگر اس کے باوجود ہر رات سونے سے ذرا پہلے اس کی تصویر میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگتی، اور میں نے نہ چاہے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچے جاتا، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ پارٹ 2 انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ، دس از ویری انٹرسٹنگ پارٹ 2۔ زمانے گزر گئے، بچپن کی اندھی کھوئی میں دفن ہو گیا۔ دادی اتنی بوڑھی ہو گئی کہ نہ وہ کسی سے بات کر سکتی ہے اور نہ کسی کی بات سن سکتی ہے، بس سارا دن کھاٹ پر لیٹی ہوا میں گوریاں چلاتی ہے، اور میں کہانیوں کی دنیا سے نکل کر خود ایک کردار بن گیا، مگر ہیرو نہیں بلکہ ایک عام سا کردار جسے زندگی کبھی بھی لائٹ میں نہیں آنے دیتی، اور جس کے فن کو انتہا ہیرو کا وفادار دوست بننا ہے یا ہیروئن کا بھائی، ورنہ ایکسٹرا تو وہ ہے ہی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خوابوں کے ہوائی جزیرے سے اصلی اور جیتی جاگتی دنیا میں چھلانگ لگانے والے مہاجر ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں پڑاؤ نہیں لکھا۔ اس لیے جب میں روز و شب کو اخطار دینے والی یکسانیت سے گھبرا جاتا ہوں تو اپنے بچپن کے گھنے سایہ دار درختوں کی چھاؤں میں ایک شام مناتا ہوں، ایک رات کرتا ہوں، پھر اپنا بوجھ اپنے ہی کندھوں پر لادے خود کو واپس وہیں لاپٹکتا ہوں جہاں میرے سر پر ہمہ بھی بٹھا دیا جائے تو میں شہزادہ گلفام نہیں بن سکتا۔ مطلب ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کر، اور خوابوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ، یہ سنیے گا۔
زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اس میں قومیں تو لگتے ہیں مگر کوئی فل سٹاپ نہیں آتا، اور غالباً یہ زندگی کی سب سے بدصورت حقیقت بھی ہے، کیونکہ آج جب میں اس جمود کا عادی ہو گیا ہوں تو ایک بھیانک خبر نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک نیوز چینل نے اپنے لائیو بلیٹن میں بے نظیر کے قتل کی اطلاع دی اور میرا سارا بچپن ڈائنامائٹ کے دھماکے سے اڑا دیا۔ شہزادی عروسہ کی کہانی اپنے ہی خون میں لت پت راولپنڈی کے ایک اسپتال میں پڑی ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دادی کی گود میں جا لیٹوں اور اسے کہوں کہ بچپن کی سنی ایک ادھوری کہانی مکمل کر دے، کیونکہ اس کا جو انجام زندگی نے لکھا ہے وہ مجھے قبول نہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی، مورل سٹوری۔ تھینک یو سو مچ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔